فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے۔ 29واں باب، جنت و دوزخ اور ان کے ضروریات دین سے ہونے کا بیان کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 443، شدائد دوزخ کی اجمالی کیفیت۔ جس طرح جنت کے نعمات کی تعریف و توصیف ہمارے حیطۂ بیان سے باہر ہے، اسی طرح آتش جہنم کی حقیقی کیفیت بیان کرنا بھی ہمارے حیطۂ اختیار میں نہیں ہے۔ آیات و روایات کی روشنی میں جہنم کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جہنم وہ دار سزا ہے کہ جس میں ہر قسم کی اذیت و تکلیف، رنج و الم و کرب و اضطراب کے اسباب مہیا ہوں گے۔ کھانے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور زقوم ملے گا جس سے ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جب ایک چمڑا گل سڑ جائے گا تو اسے پھر نئے چمڑے کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ نہ ہی موت آئے گی کہ ان کی اس عذاب میں عذاب و عقاب سے گل و خلاصی ہو، اور نہ رستگاری ہوگی۔ داد و فریاد کریں گے مگر کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ اسی طرح انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ ابدالآباد تک اس میں معذوب و معاقب رہیں گے۔ نیز دوزخ کے مختلف درکات و طبقات ہوں گے جس میں کفار و مشرکین اور منافقین و عاصین اپنے اپنے کردار کے مطابق سزا پائیں گے۔ اس سلسلے میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 3، تم اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16، ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ دہکا کے تیار کر رکھی ہے جس کی لوئیں انہیں گھیر لیں گے، اور اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہوگا، اور وہ منہ کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا پانی، اور جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 11، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کیے کا عذاب چکھو۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 10، وہ لوگ تو چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہاں سے تو وہ نکل ہی نہیں سکتے، اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ سورہ حج پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 9، غرض جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے تو آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں اور انہیں پہنائے جائیں گے، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس کی گرمی سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، آنتیں وغیرہ اور کھالیں سب گل جائیں گے، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے کہ جب صدمے سے بچنے کے لیے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل بھاگیں تو
گرز مار کے پھر اسی کے اندر دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والے عذاب کے مزے چکھو۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5۔ اور جب ان کی کھالیں جل کر گل جائیں گی تو ہم ان کے لیے دوسری کھالیں بدل کر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 18۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجے طبقے میں ہوں گے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12۔ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور اس کی حدوں سے گزر گیا تو بس خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ اپنا کیا بھگتتا رہے گا اور اس کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 10۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو غلام کی آزادی وغیرہ اس کا کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ہے اور اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 14۔ کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بھونتا رہے گا اور یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 10۔ پھر قیامت کے دن ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے عذاب کے مزے چکھو، دنیا میں جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 10۔ اچھا تو لو جہنم کے دروازوں میں جا داخل ہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ حجر رکوع نمبر 3۔ اور یقیناً جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے جس کے 7 دروازے، ان میں سے ہر دروازے کے لیے بٹا ہوا حصہ مقرر ہے۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دردناک عذاب بھی۔ پارہ نمبر 25 سورہ دخان رکوع نمبر 16۔ یقیناً تھور کا درخت گنہگاروں کی خوراک ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہے، میدوں میں ایسی کھلبلی مچا دے گا کہ جیسے گرم پانی کا اونٹینا۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم رکوع نمبر 15۔ اور وہ پیغمبر طالب فتح ہوئے اور ہر کینہ جو ظالم اور ہر کی کمینہ جو ظالم نا امید ہوا آگے اس کے جہنم میں اور پیپ کے پانی میں سے اس کو پلایا جائے گا، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا اور پھر بھی حلق سے نہ اتر سکے گا اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہ ہوگا۔ پارہ نمبر 29 سورہ مدثر رکوع نمبر 16۔ جو جنتیوں میں گنہگاروں سے یہ دریافت کرتے ہوں کہ تم کو بھڑکتی آگ میں کس چیز نے پہنچا دیا، وہ کہیں گے ہم نہ تو نمازیوں میں سے تھے اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ہم باطل میں گھس پڑنے والوں کے ساتھ گھس پڑا کرتے تھے اور ہم فیصلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ مقبول ترجمہ۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 17۔ اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا رکھ کر تیار کر رکھا ہے کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے، اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔
سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 15، اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے، وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کے مزے کو چکھو۔ جہنمی عرض کریں گے، سورہ مومنون پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4، پروردگارہ تو مجھے ایک بار اس مقام میں دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے اچھے کام کروں۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اس قدر عمر عطا نہیں کی تھی کہ جو شخص اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتا تھا، اور کیا تمہارے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ آج عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورہ مومن پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 11، جو لوگ ہماری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریبی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم واصل ہوں گے۔ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 13، گناہگار کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا، اے کفار مکہ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے بہتر حق بات سے چڑھتے ہیں۔ سورہ محمد پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 6، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ سورہ تحریم پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19، اے ایماندارو، اپنے آپ کو اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور ان پر وہ تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ جب کفار دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا، کافروں آج بہانے نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں انہی کی سزا دی جائے گی۔ سورہ نزعات پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 4، تو جس نے دنیا میں سر اٹھایا تھا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانہ تو یقیناً دوزخ ہے۔ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 21، اس سے اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ترجمہ مولانا فرمان علی صاحب مرحوم۔ عذاب جہنم کا مختصر بیان بزبان حضرت ائمہ علیہم السلام۔ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی علیہم السلام کی سینکڑوں احادیث میں جہنم کے شدائد و مصائب و آلام کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اس مختصر میں ان کے ذکر کرنے کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی بظاہر مذکورہ بالا آیات کے بعد اس کی ضرورت ہے، اس لیے فقط صرف 2-4 احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک خطبے میں فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ نرم و نازک چمڑا آتش جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے نفوس پر رحم کرو کیونکہ تم اپنے نفوس کو مصائب و آلام دنیا میں آزما چکے ہو۔ تم نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی وقت اسے کانٹا چبھ جائے تو وہ کس طرح جز و فز کرتا ہے، اسے تھوڑا سا لڑکھڑانا خون آلودہ کر دیتا ہے، گرم ریت اسے جلا دیتی ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب آتش جہنم کے 2 پارٹوں کا ہم خواب اور شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جب داروغہ دوزخ مالک آتش دوزخ پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کے قہر و غضب کی وجہ سے جہنم کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جب وہ فرشتہ آتش کو زجر و توبیخ کرتا ہے تو اس کے شعلے دوزخ کے دروازوں پر لپک کر پناہ لیتے ہیں۔ اے بوڑھے انسان جس کے ساتھ بڑھاپا مفزوع و مخلوط ہو گیا ہے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب آتش دوزخ کے طوق تیری گردن کی ہڈیوں میں گوشت کی طرح پیوست ہو جائیں گے اور زنجیر و ہتھکڑیاں تیرے ہاتھوں میں گڑ جائیں گی، یہاں تک کہ بازوؤں کا گوشت کھا جائیں گی۔
نہج البلاغہ کتاب اعمالی میں بروایت عمر بن ثابت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا یعنی اہل دوزخ شدت عذاب و عقاب کی وجہ سے کتوں اور بھیڑیوں کی طرح آواز نکالیں گے، اے عمرو تمہارا اس گروہ کے متعلق کیا خیال ہے جن کو نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب و عقاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی؟ وہ پیاسے ہوں گے اور بھوکے بھی، ان کی آنکھیں درماندہ ہوں گی بلکہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، پریشان ہوں گے اور مورد قہر و غضب، نہ ان پر رحم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی، اور انہیں آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ پئیں گے تو گرم پانی اور کھائیں گے تو زقوم تھور کا درخت، انہیں آتش دوزخ کے ہتھوڑوں کے ساتھ توڑا جائے گا اور گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا، اور سخت درست قسم کے فرشتے ان کے حال زار پر رحم نہیں کریں گے، پس وہ آتش دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ قید کیے جائیں گے اور بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ اگر دعا و پکار کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی، اور اگر کسی حاجت کا سوال کریں گے تو ان کی حاجت براری نہیں کی جائے گی۔ یہ حالت و کیفیت اس شخص کی ہے جو داخل جہنم ہوگا۔ ثالث بہار میں بحوالِ تفسیر فرات کوفی آیت مبارکہ کے سوائے زری کے ان کی اور کوئی غذا نہ ہوگی۔ زری کی تفسیر سوق اہل النار وما یخرج من روافی، دوزخیوں کا پسینہ اور زانیوں کی شرمگاہوں کی غلاظت کے ساتھ کی گئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دروز قوم غسلین جو کہ جہنمیوں کو بطور غذا دی جائے گی فرماتے ہیں اگر ان کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو وہ تحت سرا تک پگھل جائیں، اسی طرح وہ گرز جن سے اہل دوزخ کو مارا جائے گا پہاڑوں پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ثالث بہار خسائل شیخ صدوق میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی فرمایا جہنم میں ایک چکی ہوگی جو 5 قسم کے لوگوں کو پیسے گی، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ وہ کن کو پیسے گی؟ عرض کیا گیا یا امیر المومنین وہ کن لوگوں کو پیسے گی؟ فرمایا وہ 5 قسم کے لوگ یہ ہیں: فاجر علماء دین، فاسق قاری قرآن، ظالم حاکم، خائن وزیر اور جھوٹے عارف لوگ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام عذاب جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں اس آتش جہنم سے ڈرو جس کی گہرائی اور درجہ حرارت سخت اور عذاب نو بنو ہے۔ جہنم وہ گھر ہے جس میں نہ رحمت ہے اور نہ اس میں کوئی دعا و پکار سنی جاتی ہے، نہ ہی اس میں کوئی رنج و علم دور کیا جاتا ہے۔ آخر بیان میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام حقیقت ترجمان کا ایک اقتباس پیش کر کے اس سلسلہ کلام کو ختم کیا جاتا ہے۔ آج جناب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے تھے، بار الہا میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ لیا ڈرایا دھمکایا ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دہ اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی اور تپش کے لحاظ سے قریب ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے گی، اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا اس پر ترس نہیں کھائے گی، اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی، اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا اس پر کسی قسم کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گی۔ بار الہا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھنکار رہے ہوں گے، اور اس کے کھولتے ہوئے پانی جو اتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا۔ خدایا میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ
سے دور کریں اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ صحیفہ کاملہ، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل جناب رسول خدا کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ افسردگی کے آثار چہرہ بشرا سے آشکار تھے۔ حضرت نے پریشانی کا سبب دریافت فرمایا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ خدائے قہار کے حکم سے آتش جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے روشن کیا گیا، یہاں تک کہ سیاہ و تاریک ہو گئی۔ اب اس کی کیفیت یہ کہ اگر اس کے آب گرم و بدبودار کا ایک قطرہ دنیاوی پانیوں میں ملا دیں تو اہل دنیا اس کی حرارت سے ہلاک ہو جائیں، اور اگر اس کے 70 ہاتھ لمبے زنجیروں کی صرف ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو سب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر جہنمی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کر دیا جائے تو دنیا والے اس کی بدبو سے جاں سپاری ہو جائیں۔ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرائیل ہر دو رونے لگے۔ رب جلیل نے ایک فرشتے کے ذریعے تحفہ درود السلام کے بعد کہلا بھیجا کہ میں نے تم دونوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا گناہ کرو جو باعث دخول جہنم ہو۔ بھائی امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جناب رسول خدا اور جبرائیل امین کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کہ جہنم اس قدر گہری ہے کہ جب جہنمی اس میں داخل ہوں گے تو 70 برس کی مسافت تک برابر نیچے چلے جائیں گے۔ جب اوپر آئیں گے تو آئینی ہتھوڑوں سے مار کر پھر ان کو نیچے دھکیل دیا جائے گا، برابر ان کی یہی کیفیت رہے گی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ان کے چمڑے گل سڑ جائیں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ثالث بہار، جنت و دوزخ کے خلود و دوام۔ جنت اور اس کے ثواب کے خلود و دوام کے بارے میں تو تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ جو صالح و سعید اور نیک بخت بندے اس میں داخل ہوں گے وہ ابدالآباد تک اس میں رہیں گے، اسی لیے اس کا نام ہی جنت الخلد ہے، بقائے دوام کا باغ۔ جنت الخلد وعد المتقون۔ اس سلسلے میں آیات تمازرفرہ اور روایت متواترہ موجود ہیں۔ ارشاد قدرت ہے، سورہ زمر پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 5، جب جنتی لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی، تم پاک و پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بینہ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 23، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی جزا یہ کہ رہائش کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 3، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ خدا کے رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہاں تک ایسی آیات کو شمار کیا جائے جن میں جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ قیام پذیر رہنا مذکور ہے۔ بعض آیات میں عطائے غیر موجوہ سورہ ہود وارد ہے جس کے معنی ہیں نہ قطع ہونے والی عطا و بخشش۔ حقیقت یہ کہ نعمات جنت میں سے جو نعمت سب سے گراں قدر ہے وہ بقائے دوام کی دولت ہے۔ اس میں موجودہ دنیا میں بھی گو لذتیں اور مسرتیں ہیں، مگر جو چیز یہاں نہیں وہ بقائے دوام ہے۔ یہاں کی ہر لذت عارضی اور ہر مسرت آنی ہے، یہاں ہر مسرت فانی ہے۔ یہاں خوشی کا کوئی ایسا ترازو نہیں جس کے بعد غم و ماتم کا کوئی نالا نہ ہو۔ یہاں ہر پھول کے ساتھ کانٹے، ہر روشنی کے ساتھ تاریکی، ہر وجود کے ساتھ فنا، ہر سحری کے بعد بھوک، ہر سیرابی کے بعد پیاس اور ہر غنا کے بعد محتاجی ہے۔ انسان ہزاروں مشکلیں اٹھانے اور ہزاروں صدمے سہنے کے بعد ایک مسرت کا پیغام سنتا ہے اور خوشی کا منظر دیکھتا ہے، مگر ابھی اس سے سیر حاصل ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ غرض اس موجودہ عالم فانی کی ہر شے آنی جانی ہے اور یہی یہاں کی سب سے بڑی کمی ہے، لیکن جنت اس مملکت کا نام ہے جہاں کی لذتیں جاویدانی اور جہاں کی مسرتیں غیر فانی ہیں، جہاں حیات ہے مگر موت نہیں، راحت ہے مگر تکلیف نہیں، لذت ہے مگر الم نہیں، مسرت ہے مگر غم نہیں، جہاں وہ سکون ہے جس کے ساتھ اضطراب نہیں اور وہ شادمانی ہے جس کے بعد حزن و اندو نہیں۔ پھر اس جنت الخلد اور غیر فانی ملک کا استحقاق ان آدم اور ان کی نسل کے اعمال صالحہ کے صلہ قرار پایا۔ چنانچہ فرمایا،
سورہ فرقان یہ ہمیشگی کا باغ و غیر فانی مملکت ہے، جہاں کا آرام دائم اور جہاں کی سلامتی ابدی، جہاں کی لذت بے انتہا، جہاں کی زندگی غیر منقطع، یا جہاں کا سرور غیر محتشم اور جہاں کا عیش جاویدہ ہے۔ دنیا میں شخصی راحت و آرام کا بلند سے بلند تخیل ایک لفظ بادشاہی کے اندر بخوبی ادا ہو سکتا ہے، اگر انسان کو اس کی انتہائی آرزوؤں کے برآنے کی خوشخبری کے دینے کے لیے کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو یہی ہے۔ گویا بادشاہی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کی کوئی آرزو کامیابی سے محروم نہ رہے، سامان آخرت اور اسباب شادمانی کی فراوانی سے اس کی مسرت میں کسی غم کا شائبہ نہ ہو۔ اونچے اونچے محل، ہرے بھرے باغ، بہتی نہریں، سرسبز و شاداب تختے، سونے چاندی کے اسباب، زر و جواہر کے برتن، کمربند، غلام و خدام، ریشمی لباس، طلائی تخت، موتیوں کے ہار، سونے کے کنگن، شراب اور بلوری پیالے، حسین و محجبین بیگمات، غرض ایک لفظ بادشاہی کی یہ تمام ضروری لازمیں ہیں۔ جنت کی مختصر ترین لیکن سچی تعریف آدم کے دشمن نے آدم کے سامنے کی تھی، اور غیر فانی بادشاہی سیرت النبی جلد نمبر 4 یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے آخر اخروی لذائذ و نعمات دنیاوی نعمتوں کے ساتھ سوائے رسمی اشتراک و تشابہ کے اور کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کفار و مشرقین و منافقین اور بعض نام نہاد مسلمین مثل غالی و نازبی اور خارجی کے دائمی طور پر عذاب جہنم میں معذوب و معقوب ہونے پر سوائے بعض متصوفہ مثل ابن عربی وغیرہ کے اتفاق ہے۔ ہاں وہ صحیح عقیدہ مگر گناہگار مسلمان جو دنیا اور برزخ کے شدائد میں مکمل طور پر لوث گناہ سے پاک نہیں ہو سکے، کچھ عرصہ عذاب دوزخ میں مبتلا رہنے کے بعد رحمت الہیہ کے شامل حال ہونے یا شفاعت نبی و امام کے نصیب ہونے کی بنا پر اس سے نکل کر داخل جنت کیے جائیں گے۔ دوام و خلود جہنم کے سلسلے میں بھی آیات متکاثرہ اور روایت متواترہ موجود ہیں۔ بطور نمونہ 2-4 آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد قدرت ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 5، خدا تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ جن پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 12، جو شخص خدا اور رسول کے حقیقی نافرمان ہیں وہ آتش جہنم میں ہمیشہ ابدالآباد تک رہیں گے۔ ان آیات میں عذاب دوزخ کے دوام کی جس طرح صراحت اور وضاحت موجود ہے وہ ارباب بصیرت پر مخفی و مستور نہیں ہے۔ اولاً تو لفظ خلود کے حقیقی معنی ہی دوام کی ہیں، اگرچہ اس میں قیام طویل والے معنی کا بھی احتمال ہے، مگر ثانیاً اس کے ساتھ ابدا کی قید موجود ہے۔ اس لیے معنی دوام کی اور بھی تاکید مزید کر دی ہے۔ ثالثاً اس مطلب کو قرآن مجید میں مختلف عناوین سے بیان کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4، وہ اس سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ ایک اور مقام پر وارد ہے سورہ شعراء پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5، ظالم کافر و مشرک ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایک جگہ ہے سورہ مائدہ پارہ اس میں نہیں دیا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کرے گا خدا نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12، اور نہ وہ بہشت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے، یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ لہٰذا بعد ازاں بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عذاب جہنم غیر دائمی اور منقطع ہونے والا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم کر دی جائے گی، یا ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں ڈھونڈنے سے کوئی نہیں ملے گا بلکہ اس میں گھاس اگائے گی، یا دوسری اس سے مانوس ہو جائیں گے کہ ان
کو کوئی اذیت نہ ہوگی۔ تو اہل انصاف بتائیں کہ کیا ایسے شخص کا نظریہ اسلامی عقائد و مسلمات کے ساتھ کہاں تک مطابق ہو سکتا ہے؟ جہاں بعض آیات میں الا ماشاء اللہ کا استثناء موجود ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ بعض گنہگار صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سزا بھگتنے اور گناہوں کی علائش و آلودگی سے پاک ہو جانے یا رحمت ایزدی کے شامل ہونے یا شفاعت کبریٰ کے نصیب ہو جانے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی مشیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی الگ نہیں کر سکتے، خدا کی مشیت کے سوا ان کو جنت سے کوئی الگ نہیں کر سکے گا، لیکن اس کی مشیت یہی ہوگی کہ ان کے لیے یہ بخشش دائمی اور غیر منقطع طریقے سے ہمیشہ قائم رہے۔ پھر جس کے متعلق اس کی مشیت کا یہ اعلان ہو وہ فنا کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہیڈنگ ہے سبب خلود اہل جنت و جہنم۔ باقی رہی اس بات کی تحقیق اہل جنت کے اعمال صالحہ کم اور جزائے دائمی زیادہ اور اہل نار کے اعمال صالحہ کم اور سزائے دائمی زیادہ ہے، تو اس کی وجہ جو کچھ اخبار اہل بیت تھے وہی سے معلوم ہوتی ہے وہ نیت ہے کہ اہل جنت کی نیت ہمیشہ اطاعت خدا اور اہل جہنم کی نیت ہمیشہ معصیت خدا کرنے کی تھی، جس کی بدولت وہ ثواب ابدی پر فائز ہوئے اور یہ دائمی عذاب میں گرفتار۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، تفسیر صافی مطلب کا خلاصہ وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا، اسی لیے وارد ہے اعتدار ضرور اظہار۔ حضرت مصنف عالم نے جو یہ فرمایا کہ جو گناہگار مسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے ان کو اس میں کوئی تکلیف و اذیت نہ ہوگی، ہاں نکلتے وقت کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ متعدد آثار و اخبار اس کے خلاف موجود ہیں، من جملہ ان کے ایک تو وہی حدیث ہے جو سابقاً اسی رسالہ اعتقادیہ میں گزر چکی ہے کہ کچھ گناہگار ایسے بھی ہوں گے جنہیں 3 لاکھ سال تک آتش دوزخ میں مبتلا عذاب رہنے کے بعد شفاعت ائمہ اہل بیت علیہم السلام نصیب ہوگی۔ دوسری وہ روایات جو کتاب فریقین میں موجود ہیں کہ جب گناہگاروں کو میعاد عذاب ختم ہونے یا شفاعت وغیرہ اسباب مغفرت کی وجہ سے آتش دوزخ سے نکالا جائے گا تو وہ جل کر کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ عقل یقین مجلسی بخاری کتاب الایمان وغیرہ۔ علاوہ بری جہنم کے جو عذاب و عقاب کتاب و سنت میں مذکور ہے ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا ضرور ان عذابوں میں گرفتار ہوگا، نعوذ باللہ منہا۔ بنابراین جناب مصنف نے ایک خبر واحد کا جو مضمون بیان کیا اس پر اذعان و یقین نہیں کیا جا سکتا۔ 29واں باب جنت و دوزخ اور ان کے ذریات دین سے ہونے کا بیان کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ہم یہاں پہ ابھی کتاب کے پارٹ نمبر 43 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 44 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔